الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کا جو بیان ہے انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک آج اور ایک انشاءاللہ اگلے اتوار کو۔ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، میں رات کو آ جاؤں گا، اور اس کا ٹاپک بہت منفرد ہے، سیرت ہی سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک اعتبار سے بیانات سیرت کا حصہ بھی ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ عنوان ہے انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل۔ میں سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا و جبرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں تعلق، محبت، دونوں ایک دوسرے کے محب اور محبوب ہیں۔ دو طرفہ محبت بہت زیادہ اور شدید ہے، ایک دوسرے سے ملاقات، انتظار۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی حیثیت یہ ہے کہ تمام انبیاء ان کے دوست، تمام انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق۔ جب بھی وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے اوپر لے کر آئے، تمام آسمانی کتابیں، صحائف، یہ سب کے سب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، قرآن مجید بھی لے کر آئے۔ تو گزشتہ تمام شریعتوں میں، تمام ادیان میں، تمام انبیاء کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار نہایت اہم رہا، اور اس کا اندازہ ہمیں ایسے ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق اور مدد جب نظر آئے گی تو کچھ اندازہ ہوگا کہ گزشتہ بھی انبیاء کے معاملات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مددگار رہے۔ تاہم جتنا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تو یہ آپس میں ایک محبت کا تعلق ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ 2400 دفعہ ملے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے 12 دفعہ ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام سے 50 مرتبہ وحی لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 42 دفعہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں 4 مرتبہ آنا ہوا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ آنا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت زیادہ رہا اور مستقل رہا، ہر جگہ رہا۔ عام طور سے ایک ذہن یہ آتا ہے کہ اس تعلق کی ابتدا غار حرا سے ہوئی۔ ایک عام ذہن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ انا و جبرائیل کا تعلق جو شروع ہوا یہ غار حرا سے پہلی وحی کے وقت شروع ہوا۔ عام یہ تاثر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، مستند بات یہ ہے کہ یوم ولادت سے لے کے یوم وصال تک ساری زندگی یہ تعلق رہا۔ پہلے ہی دن، پیدائش کے دن سے یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق سفر میں بھی رہا، حضر میں بھی رہا، مکہ میں بھی رہا، مدینہ میں بھی رہا، یہ فرش میں بھی رہا، یہ عرش پہ بھی رہا۔ یہ تعلق تو بہت بلند اور عظیم تعلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام مبارک کا حصہ بنا دیا، یہ مقام بھی ان کو ملا۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل بہت کم ملاقات کے لیے آتے ہوں، شوق ملاقات ہو نا تو بھی زیادہ ملاقاتیں بھی تھوڑی لگتی ہیں، جبرائیل بہت کم آتے ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو آپ کی خدمت میں اللہ کے حکم سے آتے ہیں،
ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ یہ ان کا اپنا قول تھا جو انہوں نے بات اللہ کے نبی کو جواب میں ارشاد فرمائی، بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام مبارک کا حصہ بنا لیا۔ ایک اسی طرح ایک اور بات تھی، ایک اور واقعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام و جبرائیل علیہ السلام آپس میں بات چیت میں ہیں، اور راز و نیاز کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں دوران گفتگو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم فرشتے جتنے بھی ہیں ہمارے ایک ٹھکانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر جگہ دی ہوئی ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے سب باندھے حاضر رہتے ہیں، جو حکم جب آ جائے، جیسا آ جائے، اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو اپنی گفتگو میں نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی، بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ الفاظ جبرائیل تھے جو کلام اللہ میں کلام اللہ بن کے شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مقرب فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب بنایا، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے سب سے پہلے آذان دی۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے بیت المعمور جو اوپر آسمانوں کے اوپر کعبہ ہے، وہاں حضرت میکائیل علیہ السلام نے باقاعدہ فرشتوں کی امامت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں سب سے آگے ہو گئے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی عظمت لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے، فرشتوں کو بتانے کے لیے حکم ہوا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے جلدی پہل کی، سب سے آگے بڑھ گئے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو وحی لانے کے لیے قبول فرما لیا، اور قرآن انہی کے ذریعے آیا، باقی کتابیں بھی انہی کے ذریعے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مجلس میں حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے، عالم تھے، باقی اتنا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو علم کی اور عالم کی قدر دانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ انہوں نے زیادہ جلدی کی اوروں سے بڑھنے میں، اللہ نے ان کو زیادہ مقام عطا کر دیا۔ باقی باقی فرشتوں نے بھی تاخیر نہ کی، اللہ نے تمام فرشتوں کو مقام عطا کیا کہ عالم کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیکن اسی مجلس میں ایک آکڑ خان بھی تھا جو علماء کی عظمت کو اور دین کے علم کی عظمت کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ آکڑ خان کھڑا ہو گیا، اس کو بھی راندہ درگاہ کر کے باہر بھی نکال دیا۔ تو آج بھی جو علماء کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے، اور جو علماء کی ناقدری کرے گا بالآخر اس کو رسوائی ہوگی۔ وہ کہاں اور کیسے ہو یہ رب جانتا ہے۔ علماء حق کی ناقدری کرنے والا کبھی عزت کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ تاریخ انسانیت اور بالخصوص انبیاء کی تاریخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کردار کو فراموش کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد جب آئے ہیں، کبھی اکیلے آئے ہیں، کبھی 1 یا 2 فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں، کبھی 10-20 کے ساتھ آئے ہیں، اور کبھی ہزاروں کی جماعت کو لے کر آئے ہیں۔ کبھی اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، کبھی ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت ان کی شکل میں آئے، کبھی ایک اعرابی کی صورت میں آئے، کبھی دیہاتی کی صورت میں آئے، کبھی سائل بن کر آئے، مختلف انداز میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کبھی مسافر کی صورت میں آئے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ان کا ایک نام عبداللہ ہے۔ جبریل اور جبرائیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبد الرحمن یا عبد العزیز۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام عبد الجلیل، کنیت ابو الفتح اور لقب روح الامین ہے۔ جب بڑی ذات ہوتی ہے نا، صفات زیادہ ہوتی ہیں تو نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی کئی نام ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل کا نام عبداللہ اور میکائیل کا نام عبید اللہ آتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک لقب روح القدس ہے، یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ حضرت جبرائیل کے 2 نام اور ہیں، رسول
امین، یہ دو نام ہیں۔ ان دو ناموں میں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہی دو نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ہیں، رسول امین، یہ دو نام ایسے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات جو ہم آج اور اگلی اتوار میں سنیں گے، اس سے بات مزید ثابت ہو جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہیں۔ آپس میں ملاقاتیں اور باتیں، راز و نیاز اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، اور بھئی کیوں نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ واسطہ ہیں، وہ مبارک واسطہ ہیں جو محبوب اور معبود کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معبود اللہ جل جلالہ۔ تو جو محبوب اور معبود کا وسیلہ بنے وہ دو طرفہ محبوب ہوگا۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متلاشی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو آسمانی علوم آپ کو ملتے، گزشتہ انبیاء کے علوم ملتے، آگے والے حالات اور قیامت کے اور جنت کے اور جہنم کے حالات ملتے، پھر علم و حکمت کی باتیں ملتی، کوئی مسئلہ پیش آتا اس کے لیے مدد ہوتی، کوئی معاملہ پیش آتا اس کا کوئی حل سامنے کیا جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو بہت زیادہ ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام اس اعتبار سے بھی منتظر رہا کرتے تھے ہر وقت کہ کب جبرائیل آئیں، کیونکہ جب وہ آتے تھے خیر اور برکتیں نازل ہوتی تھی، سلامتیاں آتی تھیں، اللہ تعالیٰ کے سلام آتے تھے۔ اکثر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو یوں فرماتے، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ اور کبھی دل گساری کے لیے آتے، غم گساری کے لیے آتے، دل جوئی کے لیے آتے، اے اللہ کے محبوب آپ کیوں غمگین ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری مرتبہ دل جوئی کے لیے آتے، تو آپ کو انتظار رہتا تھا، اور بہت ساری باتیں آپس کی ہوتی تھیں جیسے دوستوں میں ہوتی ہیں، محبت کرنے والوں میں، چاہنے والوں میں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تمہاری پیدائش کب ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کب پیدا ہوا، ہاں اتنا معلوم ہے کہ میری پیدائش کے بعد سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک ستارہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر 4000 سال بعد جو ہے نا اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کے ستارے اب تک میری زندگی میں 4000 مرتبہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب 4000 کو 4000 سے ضرب دیں تو 1,60,00,000 سال تو یہ بن گئے جو ان کو یاد ہے، جو انہوں نے دیکھا، اور اس سے پہلے والے وہ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کی اصل صورت میں بھی دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ 600 پر ہیں اور ہر پر نے زمین آسمان کے تمام حصوں کو گھیرا ہوا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ ان کے پروں سے کتنے پھول، کتنے یاقوت اور کتنے موتی جھڑ رہے۔ سبز رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا ہے جس پہ موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو 7ویں آسمان پہ دیکھا اصل صورت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ایک دفعہ اس حال میں ملے کہ ان کے اوپر سیاہ رنگ کی قبا تھی اور سیاہ رنگ کا عمامہ تھا، اور اکثر و بیشتر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا محبوب قرار دیا۔ اللہ کے بھی محبوب تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے ان کی جو تعریف کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ قول ایک بھیجے ہوئے عزت والے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کا، جو قوت والے ہیں، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والے ہیں، سب کے مانے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ان کا بڑا اعتبار ہے، بڑے معتبر ہیں۔ مطاع ثم امین، یہ ان کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اچھا، یہودی دشمن تھے ان کے، بھئی جو اللہ کا محبوب ہو اور اللہ کے رسول کا محبوب ہو، یہودی کا تو دشمن ہی ہوگا نا۔ یہودیوں نے ایک دفعہ آپس میں بیٹھ کے ذکر کیا کہ یار یہ کیا جبرائیل ہماری ہر بات جا کے بتا دیتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے سوچتے ہیں، کوئی سازش کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ یوں کریں گے، پتھر گرائیں گے، فلاں کریں گے، یہ ساری ہماری جا کے خبریں دے دیتے ہیں۔ تو بڑے غم و غصے میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خلاف۔ اس طرح کی جب ان کی میٹنگ ہو گئی نا، اللہ نے قرآن اتار دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید میں، اور جبرائیل ہی لے کر آئے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی ہوگا دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا
اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، اللہ دشمن ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اور جبرائیل علیہ السلام بھی، اللہ تعالیٰ بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید کرتے ہیں۔ یہودیوں نے تو دشمنی ہر اس سے کرنی ہے جو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کے نبی کا محبوب ہو۔ تو بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی لگاؤ اور ایک تعلق تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دم واپسی تک ہر اہم واقعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تعلق صرف غار حرا سے آخر تک نہیں رہا، یہ پیدائش کے دن سے ہے، اور دونوں میں آپس میں محبت کی جو باتیں ہیں، نبی علیہ السلام انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل، ذرا سنیے، انا و جبرائیل، آسمانوں پر مجھے محمد امین کہا جاتا ہے اور ان کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ آسمانوں پر مجھے محمد امین کہا جاتا ہے اور ان کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ انا و جبرائیل، میں اس شخص کے گواہ ہوں گے جو انا و جبرائیل اس شخص کے ایمان کے گواہ ہوں گے جو سورہ قیامہ کی تلاوت کرتا ہوگا۔ سورہ قیامہ جو ہے 29ویں سپارے کی ایک سورت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ انا و جبرائیل اس شخص کے ایمان کے گواہ ہوں گے جو سورہ قیامہ کی تلاوت کرتا ہوگا۔ انا و جبرائیل بیت المقدس داخل ہوئے، وہاں نماز پڑھی۔ انا و جبرائیل آسمان دنیا میں گئے اور اسماعیل نامی فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ انا و جبرائیل ایک جانور پر سوار ہوئے۔ انا و جبرائیل المقاعد پر بیٹھے، اور وہاں ہم راز و نیاز میں بات چیت میں گفتگو تھے، لوگ آئے، سلام بھی کیا اور ہم نے ان کو جواب بھی دیا۔ مدینہ طیبہ میں باب جبریل اور باب بقی کے درمیان ایک بہت بڑا صحن ہے، اب تو خیر وہاں ٹائل وغیرہ لگے ہوئے، پہلے کچا تھا۔ اس علاقے کو مقاعد جبریل کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے وہاں ان کو کئی مرتبہ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل حجۃ الوداع میں بھی ساتھ تھے، میں اور میرے 2 وزیر زمین میں 2 آسمان میں، زمین کے 2 وزیر ابو بکر اور عمر، اور آسمان کے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل۔ تو بہت ساری جگہ اس قسم کا ذکر ہے۔ مختلف صورتوں میں مختلف موقعوں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد رہتی اور ملاقاتیں رہتی، صحیح تفصیل تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تاہم کبھی ڈائریکٹ آ کے قرآن کا نزول ہوتا، کبھی خواب میں القاء فرماتے، کبھی جناب دل میں القاء فرماتے، کبھی آواز کے ذریعے مدد ہوتی، تو مختلف طریقوں سے رہنمائی ہوتی رہتی تھی، بشارتیں آتی رہتی تھیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر میں شریک تھے، اس زمانے میں مشرکین مکہ بغیر لباس کے جو ہے نا وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام تو لباس پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ بھی اپنی تہبند اتار دیں، اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ کام اچھے طریقے سے ہو سکے، اور سب بھی بے لباس ہو کے کر رہے ہیں تو آپ بھی ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ ہاں ایسا کر لوں، کیا کروں؟ اتنے میں ایک آواز آئی، یا محمد آپ نے تہبند نہیں اتارنی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اعرابی کی صورت میں آئے، کبھی سوار کی صورت میں سواری میں آئے، مختلف طریقوں سے آئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھ سے ایک میرے ساتھی نے، صحابی نے پوچھا کہ اگر میں جہاد میں شریک ہوں، استقامت کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں، جان دے دوں تو کیا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں معاف ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام خطبہ دیتے رہے، بات ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی کو بلایا جنہوں نے آ کے سوال پوچھا تھا، کیا شہید ہو جائیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ دیکھو قرض معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا مختلف موقعوں پہ
یہ مستقل اور مسلسل ہوتا رہتا تھا مختلف موقعوں پہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی سعادت بھی سمجھتے تھے۔ جنگوں میں بھی آپ کی مدد کی اور انفرادی بعض موقعوں پہ بھی آپ کی مدد کی۔ کوئی مشکل پیش آتی تو جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے آ جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ سے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ہم لوگ کہیں جگہ پہ آرام کے لیے لیٹے، تو میں بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اپنی تلوار کو درخت پہ لٹکا دیا۔ کہیں سے کوئی خدا کا دشمن تھا، کافر تھا، وہ آیا، اس نے میری ہی تلوار پکڑ کے میرے پہ ہی سونت لیا اور کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اللہ، میں نے ادھر اللہ کہا، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو سے وہ تلوار گرا دی، میں نے پکڑ لی اپنی تلوار، اس پہ کھڑے گر رہی، اب تجھے کون بچائے گا، وہ معافیاں مانگنے لگا۔ تو اس طرح کے موقع پہ بھی جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے آتے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا، آئیے جی برکت ہوگی، کچھ بات چیت ہوگی، کچھ ہمیں دین کا بتائیں، کچھ افہام و تفہیم ہو جائے، کوئی معاملے ہمارے آگے بڑھیں، آپ کو بلا لیا۔ پیچھے سے ان بدبختوں نے یہ سوچا ہوا تھا، طے کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہاں بٹھانا ہے اور اوپر ایک بڑا پتھر رکھا کہ ادھر سے دھکا دیں گے اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا پلان تیار تھا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتہ ان کی پیچھے سے سازشیں کیا چل رہی ہیں۔ اب آپ تشریف لے آئے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کی یا رسول اللہ، ان لوگوں نے اس طریقے کا پلان کیا ہوا ہے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کا، تو نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ تو اس طرح بہت سارے مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس جبرائیل تھے، میں بات چیت کر رہا تھا، ہماری بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں آسمان شق ہوا ایک طرف سے، اور آسمانی کنارہ شق ہونے کے بعد اندر سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس نے پوچھا ہے محمد، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں آپ شاہانہ شان و شوکت والی نبوت پسند کرتے ہیں یا عاجزی والی بندگی والی نبوت پسند فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا تو انہوں نے اشارہ کر دیا نیچے والا، تو میں نے کہا کہ میں تو عاجزی فقر والی جو ہے نا وہ نبوت پسند کرتا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے، پھر میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون تھے؟ میرے دوست جبرائیل یہ تھے کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑے رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ یہ ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی حرکت نہیں کرتے، ایسے کھڑے ہیں، اور ان کے رب کے درمیان 70 انوارات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے انتظار میں رہتے تھے، اور شوق ملاقات کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تو انہماک اور اتنا لگاؤ ہو جاتا کہ ارد گرد کی خبر بھی نہ ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اتنا تعلق ہوتا، اتنا انہماک ہوتا آپس میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو میں ان سے محو گفتگو ہو جاتا ہوں، مجھے دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی۔ ایک دن عبداللہ ابن عباس ایسے وقت میں میرے پاس آئے کہ میں جبرائیل سے پہلے سے بات چیت کر رہا تھا، اور مجھے ان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب آئے، اور مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے سے بڑی راحت ہوتی ہے، میں ان سے آسمانی خبریں معلوم کرتا ہوں اور محبوب کی باتیں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے؟ دوست سے پوچھتے ہیں نا بہت ساری باتیں۔ جبرائیل کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نہیں کی، میرے اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 پردے ہیں، ایک پردے کے بھی قریب پہنچ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پاؤں جل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں میں محبتیں تھیں، ایک تعلق تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے، وحی کا سلسلہ منقطع رہا کچھ ٹائم کے لیے۔ آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب وحی کا نزول ہوتا آپ لوگوں کو خبر دیتے۔ اب جب وحی کا سلسلہ رکا تو آپ نے نئی خبر دینا بند کر دی، تو کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں
کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ کہا قد ودعک ربک، تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ اور لوگ عام کہنے لگے قد ودعک ربک، تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، دل کی کیا غم کی کیفیت ہوئی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے بھی یوں تو اللہ سے کہا ہوگا، اللہ یہ محبت کی تار غار حرا میں تو آپ نے جوڑی تھی، اللہ آپ کے لیے میں نے لوگوں کی کتنی باتیں برداشت کیں، لوگوں نے گالیاں دیں، تانے دیے، مجنون کہا، ساحر کہا، سب برداشت کیا، کسی نے پاگل کہا وہ برداشت کیا، اللہ آپ کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات تو میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہ کہہ دیں کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، اللہ یہ نہیں میں برداشت کر سکتا، باقی بہت کچھ برداشت کر سکتا۔ جب یہ غم کی کیفیت تھی پھر سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جبرائیل سے کہا، جبرائیل جب اتنا شوق بڑھ جاتا ہے تبھی آتے ہو، اتنا شوق بڑھا دیتے ہو پھر آتے ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ دل تو میرا بھی کرتا ہے ملاقاتوں کا، لیکن میں تو حکم کا بندہ ہوں، جب اجازت ہوتی ہے تبھی آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب ہیں اور میرے صدیق ہیں، وہ میرے ولی ہیں، ان کو ہی یہ مقام ملا کہ ہر نبی کے وہ دوست ہیں۔ وہ میرے محبوب اس لیے بھی ہیں کہ مجھے رب العالمین کے پیغام سے آشنا کیا، اور میں محبوب رب العالمین ہوں یہ بھی تو مجھے انہوں نے بتایا، اللہ کے ہاں میرا کیا مرتبہ اور مقام ہے یہ بھی تو مجھے ان سے ہی ملا۔ تو وہ مجھے میرے محبوب ہونے کی رب کے نزدیک خبر دینے والے بھی وہی ہیں۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، اے میرے حبیب میں نے حسن یوسف کو اپنی کرسی کا نور دیا، اور جبکہ آپ کو آپ کے چہرے کو اپنے عرش کا نور دیا، اور آپ سے زیادہ حسین میں نے کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کیا میرے محبوب، یہ پیغام آیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے آ کے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا جبرائیل جاؤ سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ یہ میرے محبوب کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے جبرائیل سے پوچھا، دوستوں سے آپس کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا، دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک دن میں نے پوچھا جبرائیل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیسے بنایا؟ تو میں نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، ان سے مانگتے نہیں تھے، لیتے نہیں تھے، لیکن اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بھی بنایا اور حبیب اللہ بھی بنایا، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور سلام فرمایا اور پیغام بھیجا ہے کہ میں نے اگر ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا، محبوب میں نے تو آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ میری عزت و جلال کی قسم میں خلیل سے زیادہ آپ کو عزت و درجہ دنیا میں دلواؤں گا، دنیا اور آخرت میں دلواؤں گا، آپ کا درجہ خلیل اللہ سے زیادہ ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے غم کو حالات کو دیکھتے ہوئے پیغام آیا، سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب جب تک آپ اور آپ کے امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے کوئی نبی اور کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت کا تعلق تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور یہ محبت اتنی تھی کہ زندگی بھر انتظار رہا، دم واپسی بھی انہی سے ملاقات رہی، اور ایک وصیت بھی فرمائی تھی، صحابہ کو کہا تھا کہ میرے غسل کا اور کفن کا انتظام جب کرو گے اور جنازے کا وقت آئے گا تو تم لوگ بعد میں درود و سلام پڑھنا، پہلے جبرائیل امین آئیں گے، پھر مقرب فرشتے آئیں گے، وہ درود و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر تم آنا۔ اور پھر صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ انا و جبرائیل، انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل، یہ جو تعلق ہے نا میں اور جبرائیل کا، یہ یوم ولادت سے لے کے یوم وصال آخری سانسوں تک کا تعلق ہے۔ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ غار حرا سے شروع ہوا، نہیں، یہ پہلے کا شروع ہے۔
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس روز میری ولادت ہوئی ابلیس نے اپنی ٹیم کو کہا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو دنیا میں خیر کو پھیلائے گا اور ہمارے شر کو ختم کر دے گا اور یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچائے گا، بڑا تباہ کرے گا۔ تو سب نے کہا کہ گرو پھر جاؤ نہ کچھ کرو ابھی۔ تو پھر شیطان اپنا مشورہ کر کے جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قریب آنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایسا پٹخا، ایسا مارا کہ دور جا کے کہیں گرا۔ یہ پہلے دن سے تعلق ہے، یوم ولادت سے تعلق ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر تھے اور وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، امی حلیمہ کو کسی نے خبر دی کہ محمد کو تو کسی نے سینہ چاک کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ تو ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا، ایک تو میرا اتنا محبوب پیارا بچہ اور دوسرا قریش والے میرا کیا کریں گے، مکے والے میرا کیا کریں گے۔ اب وہ تو جب گئیں حال کی خبر لینے تو نبی علیہ السلام ایک جگہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے اور طبیعت بدلی ہوئی سی تھی۔ پوچھا کیا ہوا، کہا دو لوگ آئے تھے، مجھے لٹایا، پھر میرے سینے کو چاک کیا، دل نکالا، پھر پتہ نہیں اس میں انہوں نے کیا کیا، میں دیکھتا رہا اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ بچپن میں بھی تعلق ثابت ہے، اسی طرح یہ زندگی بھر یہ تعلق چلتا رہا۔ پھر نبی علیہ السلام کے جتنے رشتے ہوئے، اپنے بھی اور بچیوں کے بھی، فرمایا کہ میں سب کے بارے میں جبرائیل امین سے رہنمائی لیتا رہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آتی تھی، جبرائیل امین اپنی طرف سے تو نہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بھی دعا کی، یا اللہ جس سے بھی میں شادی کروں وہ جنت میں میری ساتھی ہو۔ تو یہ میری یہ دعا بھی قبول ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں بھی تو یہ دعا کرنی چاہیے نا، اللہ دنیا میں جو ہماری بیوی ہے جنت میں بھی یہی ہماری بیوی ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی نہیں، ڈرے نہیں، کر لیں، وہاں ٹھیک ہو جائے گی، یہاں کے مسئلے وہاں نہیں ہوں گے۔ ایک شعر مجھے کسی نے سنایا تھا، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ کنہوں نے سنایا تھا، بھائی یہ شعر سنا دے تو انہوں نے سنایا کہ نہ کرتا کوئی نیکی دنیا میں، گر معلوم ہوتا تم ہی ملو گی جنت میں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا جنت میں تم نہیں ملنا ہے تو میں بھی نمازیں نہ پڑھتا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں بھی تم مل جاؤ گی۔ تو بھئی ایسی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو صاف کر دیں گے، ہمارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میری جو بیوی بنے وہ جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ دنیا میں بھی اس ساتھ کو قائم رکھے اور وہاں بھی اس ساتھ کو قائم رکھے۔ یہ جو نوجوان طلاق کی دھمکی دیتے ہیں نا، انتہائی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ تو نبھانے کے لیے ہے، اور یہ نبھانا کب تک ہے؟ ابد الآباد تک۔ تو سنت تو یہ ہے کہ یہ سوچ ہو، جب سوچ اتنی ہوگی، ویژن اتنا بلند ہوگا تو انسان اسی حساب سے چلے گا۔ جب الٹرنیٹی تلاش کرتا رہے گا نا تو زندگی تباہی رہے گی۔ بھئی آپ دونوں بھی ذرا قریب آ جائیں، شاباش۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا اے محمد، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ فرمایا کہ جب میری بیٹی رقیہ کی وفات ہو گئی تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور پیغام بھیجا ہے، فرمایا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دیں اور حضرت عثمان کو یہ پیغام دے دیں کہ اللہ کا پیغام ہے اور مہر وہی ہونا چاہیے جو بی بی رقیہ کا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا جب وہ مسجد نبی شریف میں دروازے میں ملاقات ہوئی، پہنچایا۔ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری زوجہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد کے زمانے میں جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے ایک سبز ریشمی کپڑے کے اوپر تصویر دکھائی عائشہ کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، خدیجہ کا بدل ہیں۔
ایک مرتبہ کچھ ایسے حالات تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں نہ کوئی بات ہوئی، نبی علیہ السلام امی حفصہ سے ناراض تھے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، جو غلطی ہے معاف کر دیجئے، وہ بڑے روزے رکھنے والی ہیں اور نماز پڑھنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ ہی کی زوجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حفصہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائی اور کہا اے حفصہ، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ایک شادی ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کر دی، قرآن میں اس کا حکم بھی آ گیا، نازل بھی کر دیا، واقعہ بھی موجود۔ نبی علیہ السلام بی بی زینب کے گھر ایسی اچانک چلے گئے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ بی بی زینب نے کہا حضرت یا رسول اللہ، نہ اطلاع، نہ کوئی بات، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی نکاح، نہ کوئی ولیمہ، نہ کوئی ایسی بات، کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہ کیا ہے؟ نکاح کس نے پڑھایا، گواہ کون؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ زینب نکاح تو اللہ نے کیا ہے اور گواہ جبرائیل اور میکائیل اور آسمانوں کے فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا و جبرائیل، میں اور جبرائیل، یہ ملاقاتیں، یہ محبتیں، یہ راز و نیاز، یہ باتیں چلتی ہی رہیں، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی اور جب وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنے کا کثرت کا ایک مقام بنا۔ تو دو واقعات آپ کو اس کو سناتے ہیں، بڑے مزیدار واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام شادی کے بعد خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، 28 سال آپ نے اس گھر میں گزارے ہیں۔ پہلے 25 سال کس گھر میں گزارے؟ جو آج ہم صفا مروہ سے باہر نکلے نا، درمیانی راستوں سے سامنے ایک مکتبہ مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے، لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، یہ گھر بھی اس کے قریب ہی تھا، بہت دور نہیں تھا، بہت قریب تھا۔ 28 سال آپ نے وہاں گزارے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان کی طرف کوئی چیز محسوس کی، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گھبرا گیا۔ یہ بالکل شروع کے واقعات تھے، ابھی وہ ایک فرینکنس اور وہ انسان کی وہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ قریبی نہیں ہوئے تھے، ابھی ابتدائی تعلقات تھے۔ تو میں اس ساری چیز کو دیکھ کے نا کچھ گھبرا گیا، کچھ مجھے خوف سے آیا۔ میں گھر واپس آیا اور میں نے کہا دس سرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ میری بیوی نے مجھے چادر اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام اسی گھر میں آئے، امی خدیجہ کے گھر میں، اور پھر قرآن لے کر آئے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر۔ پھر سورہ مدثر یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ کثرت سے آنا جانا تھا وہاں پہ بھی، لیکن یہ ابتدائی جو لمحات تھے نا، اس کی مہک اور اس کی خوشبو اور اس کی لذت کچھ اور ہے، بعد میں تو پھر جو معاملات ہیں وہ اور انداز کے ہیں۔ تو ابتدائی واقعات کو ذرا نبی علیہ السلام جو ہے نا صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، خوش ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل کی آمد کا واقعہ یہ ہوا کہ میں اپنے گھر میں تھا، خدیجہ بھی گھر پہ تھیں، جبرائیل آئے، ادھر سے پھر خدیجہ آئیں، میں نے کہا دیکھو جبرائیل آئے ہیں، میرے پاس ہیں۔ خدیجہ نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے خدیجہ نے مجھے اپنے دائیں بٹھایا، پوچھا اب نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا نظر آ رہے ہیں۔ پھر مجھے بائیں بٹھایا، کہا پوچھا اب نظر آ رہے ہیں؟ ہاں اب نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک دو پوزیشن اور چینج کر کے نا ہر دفعہ یہ پوچھا اب نظر آ رہے ہیں، میں ہر دفعہ کہتا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے قریب بھی ہوئی اور سر سے دوپٹہ بھی اتارا، پھر پوچھا کہ اب نظر آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں اب تو نظر نہیں آ رہے، اب تو چلے گئے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فراست عطا فرمائی تھی، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کوئی خرابی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کیسے چیک کیا کہ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اٹھا گھر میں تو فرشتہ باہر چلا گیا۔ آج تو نہ مردوں کے سر ڈھکے ہیں نہ عورتوں کے سر ڈھکے ہیں۔ پہلی وحی کا واقعہ تو مشہور و معروف ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے، غار
غار حرا میں۔ تو آگے انہوں نے عرض کیا اقرا پڑھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر گلے سے لگایا، خوب بھینچا نا سینے سے لگا کے، پھر فرمایا، پھر عرض کیا پڑھیے، میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ یہ دوبارہ بھیجا، پھر تیسری دفعہ بھی یہی سوال و جواب ہوئے، پھر تیسری دفعہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ قرآن مجید کی پھر پہلی آیات کا نزول شروع ہوا، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں ایک تو بی بی خدیجہ کا گھر، دوسرا کوہ صفا، اور تیسرا حرم کعبہ کا صحن، یہ نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کی جگہیں تھیں، اور پھر دار ارقم جہاں یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک ملاقات اور سنیے، کعبہ کے سائے میں، روئے زمین کے اوپر سب سے جو برکت والا بہترین سایہ ہے نا، وہ بیت اللہ شریف کا ہے۔ اللہ کرے دوبارہ حج عمرے کھل جائیں اور ہمیں پھر سے جانے کا موقع ملے۔ اگر ہمیں بیت اللہ کے سائے میں جانے کا موقع ملے نا، تو جیسے ہی اس سائے میں جائیں تو یوں دعا مانگیں، یا اللہ آپ نے اپنے گھر کا سایہ اپنی رحمت سے عطا فرمایا، دنیا میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ جبریل امین آئے، اٹھایا، سلام دعا ہوئی، پھر وہ نبی علیہ السلام کو باب بنی شیبہ کی طرف لے کے نکلے۔ وہاں تک میکائیل علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے تھے، ان حضرات کا۔ اب میکائیل علیہ السلام نے ملاقات میں مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جبرائیل نے پوچھا میکائیل کیا بات ہے، آج آپ نے مصافحہ نہیں کیا؟ تو میکائیل نے کہا کہ آج ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے جو آیا کرتی تھی۔ جیسے ہی یہ بات سنی نا، نبی علیہ السلام کو اندازہ ہوا اور ان کو یاد آیا کہ ہاں آج میں نے نا ایک بت کو ہاتھ لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو میری قوم ان کی عبادت کرتی ہے، تو اس طرح ایک غم کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ قوم کو کیا ہو گیا ہے، تو ایک ہاتھ لگ گیا تھا میرا۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کے بھی اثر کو محسوس کیا۔ فرشتے اتنے لطیف ہوتے ہیں۔ واقعات تو بہت ہیں، یہ واقعات تو 4-5 مجلسوں میں بھی چل سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو انشاءاللہ ان کا خلاصہ نا 2 مجلسوں میں پورا کریں گے، کچھ آج اور کچھ اگلی اتوار کو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوا، تو وہ زمانہ ابتدائی اسلام کا تھا۔ چند صحابہ تھے جو کمزور بھی تھے، غریب بھی تھے، ظلم بھی سہ رہے تھے، وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ ہنس رہے ہیں، تو میں نے ان کو تنبیہ کی، تمہیں جنت و جہنم کے حالات نہیں سنائے، تم ہنس رہے ہو اس طریقے سے؟ تو صحابہ کرام بہرحال خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان سے ان کو یہ سمجھا کے آگے بڑھا، تو جب حجر اسود پر پہنچا ہوں تو جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو پیغام بھی دیا ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں، آپ ان کو اللہ کا پیغام سنا دیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دیجئے، میں بہت مغفرت کرنے والا، میں بہت رحمت کرنے والا کریم پروردگار ہوں، میرے بندوں کو مایوس نہ کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لمحہ بلمحہ، موقع بموقع نبی علیہ السلام کی اللہ رب العزت تربیت کرتے رہے اور آپ کے لیے علم کے جو ہے نا وہ سمندر اتارتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحن کعبہ میں کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئیں اس کا تو صحیح اندازہ نہیں کوئی بتا سکتا، لیکن 2 جگہوں کے بارے میں تو یقینی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک حجر اسود کے قریب اور ایک رکن یمانی کے قریب۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں جب بھی رکن یمانی کے پاس گیا وہاں میری ملاقات حضرت جبرائیل سے ہوئی۔ یہ دونوں جگہ ایسی ہیں جہاں انا و جبرائیل اکٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اکٹھے ہوئے۔ جو ابتدائی دور تھا نا، اہل اسلام کے اوپر سختی کا دور تھا، تنگی کا دور تھا، کفار نے بہت جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچائی ہوئی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غمگین رہا کرتے تھے۔ تو اکثر اوقات ان لمحات میں، ان دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی نہ کوئی بشارت اور کوئی نہ کوئی دل کی تقویت کی بات، حوصلہ افزا، امید والی نبی علیہ السلام کو دیتے رہتے تھے۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام ایک خاص صورت میں آئے جس میں وہ عام طور سے نہیں آتے تھے۔ جب وہ آئے تو میری ان سے بات چیت ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا محمد، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جبرائیل نے کہا اے محمد، ان قریب آپ کی امت میں ایک شخص داخل ہوگا جو شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس شفاعت کو قبول کرے گا، آپ بھی اس سے اپنی امت کی شفاعت کروائیے۔ یہ شخص ایسا مبارک ہوگا، قبیلہ مضر اور ربیعہ کی تعداد کے لوگوں کی برابر۔ قبیلہ ربیعہ اور مضر بہت بڑے بڑے قبیلے ہیں، یہ قریش، بنو ہاشم، یہ سب نیچے ہیں، ان کی شاخوں در شاخیں ہیں، اصل اوپر مضر اور ربیعہ ہیں، کہ مضر اور ربیعہ کی قبیلوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کیا کرے گا۔ وہ ایسے مقام کا آپ کا امتی ہے، آپ بھی اس کے پاس پیغام بھجوائیے کہ وہ آپ کی امت کے لیے شفاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا میرے محبوب جبریل، اس مقبول اور متقی امتی کا مجھے تعارف تو کرا دو، کوئی تفصیل تو بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ مراد ہوگا اور وطن یمن ہوگا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ان کی مزید تفصیلات حلیے وغیرہ کی بھی بتائیں۔ تو ایک یہ ملاقات ہوئی حرم کے اندر۔ ملاقاتیں تو اور بھی ہیں، ایک اور ملاقات کا تذکرہ یہ کہاں پہ ہوئی؟ قرن الثعالب، جس کو آج سیل الکبیر کہتے ہیں، طائف سے واپسی کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ مکے والے تو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ کرے یہ دین کو قبول کر لیں۔ وہاں انہوں نے مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، بٹھانا کو بات آرام سے سلیقے سے کرنا تو دور کی بات، بٹھایا بھی نہیں، بدتمیزی بھی کی، لوگوں کو پیچھے لگا دیا پتھر مارنے کے لیے، لڑکوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ پھر ایک جگہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی درد بھری دعائیں کی، پھر اللہ کی رحمت کو بھی تو جوش آیا نا۔ پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، اور ساتھ کون تھا؟ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال، جو پہاڑوں کے فرشتے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہوا وہ اللہ نے دیکھا بھی، اور جو آپ نے دعا کی وہ سنی بھی۔ اللہ نے ملک الجبال کو ساتھ بھیجا ہے، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ وہ آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار۔ اب ملک الجبال آگے ہوئے سلام کیا اور مجھے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانوں، اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا کے ان کو پیس دوں، اگر آپ کہیں تو ان پر پتھر برساؤں، یا آپ کہیں تو انہیں زمین میں دھساؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ چاہیں گے ابھی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے امید ہے ان کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ جیسے ہی ملک الجبال نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ تو بالکل انہی صفات کے حامل ہیں اور سچے مصداق ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہاں ایک بات غور کیجئے، اتنی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ اتنی قدرت کے باوجود ہم لوگ جب بعض دفعہ اگلے کو معاف کرتے ہیں نا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کر اس کا کچھ نہیں سکتے، چلو معاف ہی کر دیو۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جیسے آتا نا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا قرآن پاک کے اندر، تو یہاں کوئی نبی علیہ السلام کو خوف تو نہیں تھا کہ کچھ ہو جائے گا۔ تو اتنی قدرت کے باوجود اس غم کی تکلیف کی کیفیت میں کہ جسم لہو لہان ہے، دوسروں کو معاف کر دینا، اور وہ بھی کافر، یہ نبی علیہ السلام ہی کا دل گردہ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین اسی طرح مختلف موقعوں پہ، مختلف شکلوں میں، مختلف اعتبار سے آتے رہتے تھے اور مجھے بشارت سناتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک دن میرے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اور آپ کا نام کیسے بلند کریں گے؟ تو میں نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس طرح بلند کروں گا کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا. اور رفعنا لک ذکرک. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بڑے غمگین، تکلیف میں، پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کی دل گساری کرو، غم گساری کرو. آ گئے، وہ حاضر ہوئے. جبریل امین نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنا غمگین اور پریشان ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ تو ہے کہ کفار نے کتنی شدید تکلیفیں دی ہوئی ہیں، مجھے بھی، صحابہ کو بھی، تو دل غمگین تو ہوتا ہے نا. تمہیں پتہ تو ہے سارا کچھ. جبریل نے کہا کیا میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں، ایک اللہ کی نشانی دکھاؤں؟ وہ ضرور دکھائیں. فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے اس کو اپنے پاس بلائیے، آپ اسے حکم دیجئے، یہ آپ کی بات مانے گا اور چل کے آئے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو کہا آ جاؤ میری طرف آؤ. وہ درخت ہلا، اس نے اپنی شاخیں نکالیں، زمین سے نکلا، پھر زمین کو یوں چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر جبرائیل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ واپس اسے بھیج دیجئے، یہ آپ کے حکم سے واپس بھی جا کے وہیں جائے گا جہاں سے آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاؤ بھائی واپس چلے جاؤ. واپس چلے گئے، جا کے پھر وہیں فٹ ہو گیا. جب یہ سارا کچھ دیکھ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تسلی ہو گئی. فرمایا میرے لیے اللہ کافی. کافر مجھے نہیں مان رہے، میری تکذیب کر رہے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ دیکھ لیا مجھے تسلی ہو گئی، میرے لیے اللہ کافی ہے. اب مجھے ان کی بات کی پرواہ کوئی نہیں. جتنے یہ بچے بیٹھے ہوئے نا ایولون ہائی والے، ان سے ایک سوال ہے، اگر جواب دیں گے تو انعام. یہ بچہ بھی اگر دے دے، کوئی بھی جواب دے دے بچوں میں سے، یہ چلیں بڑوں میں سے بھی دے دیں. ابو جہل کا سر کس نے کاٹا تھا بدر میں؟ ایک صحابی تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی. نہیں وہ تو شروع میں تھے. آخر میں سر کس نے کاٹا تھا؟ وہ معاذ اور معاوض تو شروع کی بات ہے. آخر میں جنگ ختم ہونے کے بعد سر کس نے کاٹا تھا؟ ایک صحابی تھے، بالکل دبلی پتلی ٹانگیں تھیں ان کی، اور بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، 6 نمبر میں، سابقون الاولون میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ایک واقعہ سنیں، یہ بھی ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کے حالات مکہ میں تنگ تھے، تکلیفیں تھیں، سورہ رحمان نازل ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ یہ سورت کافروں کو کوئی سنائے. تو صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود پتلے دبلے سے تھے، چرواہے کا پہلے کام کرتے تھے، میں سناؤں گا. تو کسی نے کہا اتنے کمزور ہو، ادھر پٹائی ہو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، تو کوئی ذرا مضبوط آدمی جائے جو قوی بھی ہو، پیچھے کوئی اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہو، پیچھے اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہو، اس کو بچانے بھی تو کوئی آئے. ان کا نہیں میں ہی جاؤں گا. چلے گئے. اب جا کے سورہ رحمان جب اونچی آواز سے تلاوت کی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے کفار، ابو جہل بھی تھا. اب انہوں نے جب پہلے تو سنا یہ آواز کیسی آ رہی ہے، پھر سمجھ گئے اوہو یہ تو قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوتا ہے، یہ وہ پڑھ رہا ہے. اب جو کافروں نے پٹائی کی اور ابو جہل نے جو مارا، لہو لہان کر دیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا صحابی لہو لہان ہے. جبرائیل آگے اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ مسکراہٹ کا کون سا موقع ہے؟ میرا تو صحابی اس وقت تکلیف میں ہے، تو مسکرا رہے ہو، یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، کچھ عرصے کے بعد یہ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ قدرت دے گا، یہ اپنا بدلہ خود لیں گے، اس کی گردن خود اتاریں گے. میں تو اس کو دیکھ کے، اس موقع کو دیکھ کے سوچ کے خوش ہو رہا ہوں کہ اس ظالم کی گردن پہ خود سوار ہوں گے. پھر وہ بدر کا میدان ہوا، لڑائی ہوئی، اور ابو جہل ایک جگہ گرا پڑا تھا زخمیوں میں. یہ گئے اور اس کو اسی کی تلوار سے پھر گردن اتار کے واپس آ گئے. پھر معراج کے بہت سارے واقعات ہیں، اس کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. معراج کا جو سفر ہے، نبی علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے، جبرائیل امین نے اٹھایا اور پھر راستے میں مدینہ طیبہ رکے، کوہ طور پر رکے، بیت اللحم میں رکے، بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں پہ گئے، اور بہت سارے اس کے واقعات جس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں. تو وہ معراج کے بیانات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، تو وہاں سے اس کو دیکھ لیا جائے. پھر فرشتوں سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آذان دینا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہیں. تو اس کو اگر ہم چلیں گے تو پھر یہ موضوع مکمل نہیں کر سکیں گے جلدی. اس موضوع کو 2 حصوں میں انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ باب کعبہ اور رکن عراقی کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 10 نمازیں پڑھائیں۔ رکن یمانی، اگلا کونا حجر اسود، اور آگے جائیں تو حتیم کا والا ادھر والا کونا یہ ہے رکن عراقی۔ تو رکن عراقی اور باب کعبہ کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نمازیں پڑھائیں، 10 نمازیں۔ ایک دن آئے 5 نمازیں پڑھائیں اول اوقات میں، دوسرے دن آئے وہی 5 نمازیں پڑھائیں مغرب اول اوقات وقت میں ہی، اور باقی آخر اوقات میں۔ اور جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سکھاتے جاتے تھے، وہ امی خدیجہ کو سکھاتے جاتے تھے، طہارت بھی اور باقی سارے معاملات بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ مکرمہ کی باتوں میں سے ایک آج آخری بات کر لیتے ہیں، پھر اگلی مجلس کو ہم مدینہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہجرت کا حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو جہاں 53 سال گزارے تھے چھوڑ کے جانا پڑا۔ غار ثور میں 3 دن گزارے۔ 3 دن گزارنے کے بعد اب مدینہ کی طرف جب سفر اختیار کیا نا، تو چلتے چلتے جحفہ مقام کے اوپر ایک ایسا راستہ آ گیا کہ ایک سڑک جا رہی ہے، ایک راستہ جا رہا ہے مکہ کی طرف، اور ایک جا رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف جہاں جانا ہے۔ وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا، دل غمگین ہو گیا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، دل بھر آیا اس راستے کو دیکھ کر۔ اتنے میں جبرائیل امین فوراً حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ مکہ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، جانا تو واپس نہیں چاہتا، لیکن اس کی یاد آ رہی ہے، غمگین ہوں میں، جانا تو مدینہ طیبہ ہی ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام بھی دیا اور پیغام بھیجا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ جس اللہ نے قرآن کریم آپ پر اتارا ہے وہ آپ کو اصل وطن مکہ مکرمہ میں پہنچا دے گا۔ تو آج جب آپ جا رہے ہیں تو صرف صدیق اکبر ساتھ ہیں، اور صرف 8 سال کے وقفے کے میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسے حالات اور فتوحات عطا فرمائیں کہ 10,000 صحابہ کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کو آپ نے فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو جو ہجرت کے موقع پہ کیا تھا پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔